ہے ہمارے رب، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے۔ بے شک میرا رب دعا کا سننے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں بھی۔ اے میرے رب، میری دعا قبول کر، مجھے معاف فرما اور میرے والدین کو اور میرے مومنین کو اس روز جب کہ حساب قائم ہوگا۔ ہرگز خیال مت کرو کہ اللہ اس سے بے خبر ہے جو ظالم لوگ کر رہے ہیں۔ وہ انہیں اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، پھر سر اٹھائے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے، ان کی نظر ان کی طرف ہٹ کر نہ آئیں گی اور ان کے دل بدحواس ہوں گے۔ اور لوگوں کو اس دن سے ڈرا دو جس دن ان پر عذاب آ جائے گا۔ اس وقت ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی اور مہلت دے دے، ہم تیری دعوت قبول کر لیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ کیا تم نے اس سے پہلے قسمیں نہیں کھائی تھی کہ تم پر کچھ زوال آنا ہوا نہیں ہے؟ اور تم ان لوگوں کی بستیوں میں آباد تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور تم پر کھل چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور ہم نے تم سے مثالیں بیان کی، اور انہوں نے اپنی ساری تدبیریں کی، اور ان کی تدبیریں اللہ کے سامنے تھیں، اگرچہ ان کی تدبیریں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ بس تم اللہ کو اپنے پیغمبروں سے وعدہ خلافی کرنے والا نہ سمجھو، بے شک اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن وہ زمین دوسری زمین میں سے بدل جائے گی اور آسمان بھی، اور سب ایک زبردست اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور تم اس دن مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھو گے، ان کے لباس تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہروں پر آگ چھائی ہوئی ہوگی، تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے۔ بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے ایک اعلان ہے، اور تاکہ اس کے ذریعے سے وہ ڈرا دیے جائیں، اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی ایک معبود ہے، اور تاکہ دانشمند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں وہ تمام جذبات جھلک رہے ہیں جو ایک سچے بندے کے اندر اللہ کو پکارتے ہوئے امرتے ہیں۔ ان کی بندگی زور کرتی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنے نربلتا کا اقرار کرے، جو کچھ مانگے ضرورت مندی کی بنیاد پر مانگے، نہ کہ ادھیکار کی بنیاد پر۔ ایک طرف وہ ملی ہوئی نعمتوں کا اعتراف کرے اور دوسری طرف ادب کے تمام تقاضوں کے ساتھ اپنی درخواست پیش کرے۔ وہ اقرار کرے کہ اللہ دینے والا ہے اور انسان پانے والا۔ وہ اپنے رب سے یہ توفیق مانگے کہ وہ دنیا میں اس کا پرستار بن کر رہے۔ اسی کی درخواست وہ اپنے لیے بھی کرے اور اپنے اہل خاندان کے لیے بھی، اور اسی کی درخواست تمام مومنین کے لیے بھی۔ دعا کے وقت اس کے سامنے جو سب سے بڑا مسئلہ ہو وہ دنیا کا نہ ہو بلکہ آخرت کا ہو، جہاں ابدی طور پر آدمی کو رہنا ہے۔ ان آداب کے ساتھ جو دعا کی جائے وہ پیغمبرانہ دعا ہے، اور ایسی دعا اگر سچے دل سے نکلے تو وہ ضرور اللہ کے یہاں قبولیت کا درجہ حاصل کرتی ہے۔ اس آیات 42 سے 43 میں آدمی کے سامنے حق آتا ہے تو وہ اس کا مخالف بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے مقابلے میں ایسی بے خوفی کا مظاہرہ کرتا ہے جیسے کہ اس سے زیادہ بہادر دنیا میں اور کوئی نہیں۔ مگر یہی حق جو موجودہ دنیا میں داعی کی سطح پر ظاہر ہوتا ہے وہ آخرت میں خدا کی سطح پر ظاہر ہوگا۔ اس دن ایسے لوگوں کی ساری بہادری جاتی رہے گی۔ آخرت کا ہولناک منظر دیکھ کر ان کا حال یہ ہوگا کہ جب ان کی نگاہیں اٹھیں گی تو اٹھی کی اٹھی رہ جائیں گی، پلک جھپکنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ وہ سر اٹھائے ہوئے تیزی سے میدان حشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، ان کے دل دہشت کی وجہ سے اڑ رہے ہوں گے۔ اس آیات 44 سے 46 میں بتایا گیا ہے کہ آدمی کا یہ حال ہے کہ ایک دن پہلے تک بھی وہ اپنے انجام کا احساس نہیں کرتا۔ اس سے اگر کوئی قوت یا حیثیت حاصل ہو جائے تو وہ اس طرح کرتا ہے جیسے کہ اس کی حیثیت کبھی اس سے چھننے والی نہیں۔ وہ اللہ کی دعوت کو ٹھکراتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ وہ جن چیزوں کے بل پر اسے ٹھکرا رہا ہے وہ سب اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں۔
اس کے سامنے دلائل آتے ہیں وہ ان پر دھیان نہیں دیتا۔ ماضی کی سرکشیوں کا انجام اس کے سامنے ہوتا ہے مگر وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ صرف دوسروں کے لیے تھا، خود اس کے لیے کبھی ایسا ہونے والا نہیں۔ موجودہ دنیا میں جو لوگوں کا افسر حاصل ہے وہ حق کو انداز کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، مگر موت کے بعد جب وہ اپنی سرکشی کا انجام دیکھیں گے تو انہیں اپنے ماضی پر اس قدر شرم آئے گی کہ وہ چاہیں گے کہ اگر انہیں دوبارہ مہلت ملے تو وہ موجودہ دنیا میں آ کر خود اپنی کھنڈن کریں اور اس چیز کو مان لیں جس کا اس سے پہلے انہوں نے فقیہ طور پر انکار کر دیا تھا۔ حق کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے۔ جس حق کے ساتھ اللہ ہو اس کی مخالفت کرنے والا ہمیشہ ناکام رہتے ہیں، چاہے وہ اس کے خلاف اتنی بڑی تیاریوں کے ساتھ آئے ہوں جو پہاڑ کو ہلانے کے لیے بھی کافی ثابت ہوں۔ اس آیات 47 سے 52 میں بتایا گیا ہے کہ پیغمبر اللہ کے دین کی گواہی اپنی کامل صورت میں دیتا ہے، اس لیے پیغمبر کے ساتھ اللہ کی مدد بھی اپنی کامل صورت میں آتی ہے۔ بعد کے پیروکار جتنا پیغمبر کے نمونے پر پورے اتریں گے اتنا بھی اللہ کی مدد کے مستحق ہوتے چلے جائیں گے۔ آج انسان زمین پر ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ خشکی اور تری کا مالک ہو، وہ فضاؤں اور خلاؤں کو کنٹرول کر سکتا ہے، وہ اختیار رکھتا ہے کہ یہاں کے وسائل کو جس طرح چاہے استعمال کرے اور جس طرح چاہے استعمال نہ کرے، مگر یہ سب کچھ صرف اس لیے ہے کہ اللہ نے امتحان کی مدت تک زمین اور آسمان کو انسان کی مسخر کر رکھا ہے۔ امتحان ختم ہوتے ہی حالات یکسر بدل جائیں گے، اس کے بعد زمین بھی دوسری ہوگی اور آسمان بھی دوسرا آسمان۔ انسان اچانک اپنے آپ کو ایک اور ہی دنیا میں پائے گا جہاں آدمی اپنے آپ کو حکمراں سمجھتا ہے، وہاں ساری حکومت صرف اللہ کے لیے ہو چکی ہوگی۔ جہاں ہر اس کے حکم کے تابع تھی وہاں ہر چیز اس کی تابعداری کرنا چھوڑ دے گی۔ موجودہ دنیا میں جو لوگ اتنے بڑے بنے ہوئے تھے وہ اس دن بے بس مجرم کے روپ میں نظر آئیں گے۔ جو لباس آج جسم کو زینت دیتا ہے وہ اس دن ایسا ہو جائے گا جیسے جسم کے اوپر تاکو پھیر دی گئی ہو۔ پررونق چہرے اس دن آگ میں جھلسے ہوئے ہوں گے، اور یہ سب کچھ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر رہنے پر راضی نہ ہوئے، جنہوں نے اللہ کی طرف سے ہونے والے اعلان کو نظر انداز کیا۔ حقیقت کا حقیقت ہونا کافی نہیں ہے کہ آدمی اسے مان لے، حقیقت کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی خود بھی اسے ماننا چاہے۔ جو شخص حقیقت کے معاملے میں سنجیدہ ہو، جو خالی ذہن ہو کر اسے سنے، وہی حقیقت کو سمجھے گا، وہی حقیقت کا صحیح استقبال کرنے میں کامیاب ہوگا۔